بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واقعات کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کو ہم بیان کرتے جائیں ساری رات ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسی نبی کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ شہر اس کے جائے پیدائش ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ گیا۔ اچانک پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں، وہ نبی یہی بچہ ہے۔ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت مطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ جس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت مطلب بولے، یہ میرا پوتا ہے اور اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر اس پادری نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں، یہ بات ہوئی نا، اب آپ نے سچ بتایا ہے، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی سیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میرے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اسی اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر پریشان تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جاتا۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیف تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت قحط میں مبتلا تھا۔ بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہیں نئی زندگی ملے گی اور خوب بارشیں ہوں گی، سرسبز اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آئی برو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے گا
اور تم میں سے ہر ایک خاندان کا ایک آدمی اس کے ساتھ نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگے، اور سب لوگ اس کے پیچھے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، صبح ہوئی تو حضرت رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش میں بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی ان کے پاس آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ محترم ناظرین، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، اے میرے پاک پروردگار، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، یہ سب تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جانوں پر بن آئی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا کر۔ محترم ناظرین، ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ تمام وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی کہ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو تو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب باقی علاقوں کے لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے۔ ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور اس کے آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم رہے۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا کہ ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس جائیں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سن کر سب لوگوں کو بہت پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا کہ اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں علم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ محترم ناظرین، جب عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے پاک پروردگار، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، اے ہم سب کے پالنے والے اور ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے بسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان اور مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے میرے پروردگار، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما کہ ان کی زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے سیاہ بادل اٹھا اور وہ سیاہ بادل حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ ان دونوں قبیلوں کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش مظہر، جاؤ اپنی زمینیں سیراب کر لو۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام قبیلوں کے لوگ جب بھی کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتے تھے۔
اور حضرت عبدالمطلب سے دعا کے لیے عرض کرتے۔ تو ناظرین اکرامی، حضرت عبدالمطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ جب آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہوئے واپس نہ موڑتا، اور جو دعا حضرت عبدالمطلب مانگتے اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری فرما دیتے۔ ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔